اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم عليه نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين قال النبي صلى الله عليه وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائی اور دوستو بزرگوں اور محترم مستورات، اللہ رب العزت نے میری اور آپ کی بلکہ قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کی دنیا اور آخرت کی کامیابی اللہ رب العزت نے مبارک دین میں رکھی ہے، اور اس دین کی محنت کرنا ہر اس آدمی کی ذمہ داری ہے جس نے یہ کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات عالی سے سب کچھ ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے، اور اللہ رب العزت کے حکم ارادے کے بغیر مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نورانی طریقوں پر چل کر دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں کامیابی کا یقین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نورانی طریقوں سے ہٹ کر دنیا اور آخرت میں دونوں جہانوں میں ناکامی کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے۔ میرے محترم بھائیو دوست بزرگوں، محترم مستورات، اللہ رب العزت نے ہم پر بہت بڑا فضل فرمایا، انعام فرمایا، رحم فرمایا کہ آپ نے راستے میں قبول فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات کا انسان جتنا بھی شکر ادا کرے وہ کم ہے، کہ انسان اللہ کی ذات کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندے کو اتنی ساری نعمتوں سے نوازا ہے کہ نعمتوں کو شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کوئی شمار کرنا بھی چاہے تو پھر بھی شمار نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندے کو اتنی ساری نعمتوں سے نوازا ہے، تو ہمیں اللہ کی ذات کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ماحول میں آنے کی توفیق عطا فرمائی جس ماحول میں بیٹھ کر انسان بن جاتا ہے، اور اللہ رب العزت اس کو اپنا مقرب بندہ بنا لیتے ہیں۔ تو اللہ کی ذات کا جب انسان شکر ادا کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے راضی ہوتے ہیں، اور راضی ہونے کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنا قرب نصیب فرماتے ہیں، اور وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں جس سے اللہ بھی راضی ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اپنی مبارک زندگی کو اسی طریقے پر گزارا جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو متوجہ فرمایا۔ صرف صحابہ نہیں بلکہ صحابیات رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے، ان حضرات نے بھی، انہوں نے اپنی زندگی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت کے مطابق بنایا، اور دنیا کو پھر دکھایا کہ اللہ رب العزت نے ان حضرات کو کیسے کامیابی عطا فرمائی۔ اور ان حضرات کے دلوں کے اندر ہمیشہ یہ شوق اور یہ فکر یہ رہتا تھا کہ ایسا کوئی موقع آئے کہ ہم اللہ کے راستے میں جائیں اور دین اسلام کی خدمت کریں اور دین اسلام کو دوسرے لوگوں تک پہنچائیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور صحابیات کی ہمیشہ یہ خواہش ہوا کرتی تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنگ بدر ہوئی تو اس میں شامل نہ ہو سکے، دل کے اندر بڑی حسرت تھی، بڑا ارمان تھا کہ عظیم الشان اتنا بڑا مارکہ ہوا مسلمانوں اور کافروں کے درمیان، اور میں اس مارکہ میں سے رہ گیا۔ دل کے اندر حسرت تھی، افسوس بھی تھا کہ اس میں کیوں رہ گیا ہوں۔ اب یہ خواہش تھی کوئی نیا مسلمانوں اور کافروں کے درمیان میں ایسی نئی جنگ ہو جس کے اندر میں شامل ہوں اور اپنا حوصلہ اور جو اپنے ارمان ہیں ان کو میں پورا کروں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے پھر کرنا ایسا ہوا کہ احد کا جو لڑائی کا مقام ہے پھر وہ سامنے آیا۔ احد کی لڑائی مسلمانوں اور کافروں کے درمیان جو لڑائی ہوئی، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر اس لڑائی کے اندر اپنے جوہر دکھائے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ شروع میں تو مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے فتح عطا فرمائی کہ
کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو ایسی فتح عطا فرمائی، ایسا جذبہ اور شوق عطا فرمایا کہ جس کی وجہ سے بڑے بڑے کافروں کے سردار جو تھے ان کے پاؤں اکھڑ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ایک دستہ مقرر فرمایا اور ان کے لیے ایک جگہ مقرر فرمائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے یہ پہلے بتلا دیا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور قرآن پاک میں آتا ہے کہ جو بات بھی کرتے ہیں، جو سوچتے ہیں، وہ اللہ رب العزت کے حکم سے سوچتے ہیں، جو بولتے ہیں اللہ کے حکم سے بولتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقام کی طرف پہلے اشارہ فرما دیا کہ یہ جو درہ ہے یہ اگر خالی رہ گیا تو یہاں سے کافروں کے دوبارہ حملہ کرنے کی، ان کے آنے کی ایسی کوئی تدبیر بن سکتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں وہ 50 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو اس درے پر مقرر فرمایا جہاں سے دشمن کے آنے کا خطرہ تھا۔ علماء کرام فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے پہلے تو مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، اور ایسی عظیم الشان فتح کہ مسلمانوں کے ایسے کافروں کے ایسے پاؤں اکھڑے، اور مسلمان جو ہیں وہ اللہ کے حکم، اللہ کی منشا، اللہ کی رضا سے، اللہ کی چاہت سے ان لوگوں نے، ان حضرات نے ایسا مقابلہ کیا کہ جس کی مثال نہیں ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ پھر ایک اجتہادی غلطی کی وجہ سے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جو درے پر کھڑے تھے، ان حضرات نے دیکھا کہ کفار تو بھاگ رہے ہیں اور ہمیں مال غنیمت کا مال جو ہے وہ اس میں حصہ ملانا چاہیے، اس کو اکٹھا کرنا چاہیے۔ امیر نے ان کو منع بھی کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ اس درے کو خالی نہیں چھوڑنا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ہمیں جو ہے وہ جانور بھی آ کر کھا جائیں آپ نے پھر بھی اس درے کو نہیں چھوڑنا۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں سے بعض حضرات نے یہ اپنی رائے دی اور یہ کہا کہ جنگ ختم ہو گئی ہے، مسلمانوں کو اللہ نے فتح عطا فرمائی ہے، تو غنیمت کا مال ہمیں بھی اکٹھا کرنا چاہیے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے، وہاں سے گزرے، دیکھا درہ خالی ہے اور چند صحابہ کرام وہاں موجود ہیں، اور حملہ کرنے کے لیے دوبارہ جو پلان بنایا، اور وہاں سے اس مقام سے جب داخل ہوئے جو صحابہ وہاں موجود تھے ان کو بھی شہید کیا، اور اس طریقے سے جو وہ فتح جو ہے وہ اس کو شکست میں بدل دیا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی ایسی پریشانی کا معاملہ ہوا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا کرنا کیا ہے، ہر طرف سے کافروں نے گھیر لیا اور درمیان میں مسلمان جو ہے پھنس گئے ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے کہ اللہ رب العزت کی ذات کو یہ بات گوارا نہ ہوئی کہ میرے محبوب نے، میرے نبی نے آپ کو یہ کہا ہے کہ آپ نے اس جگہ سے ہلنا نہیں ہے۔ تو میرے محترم بھائی دوست بزرگوں، محترم مستورات، اللہ رب العزت نے شروع میں مسلمانوں کی مدد فرمائی، پھر بعد میں ایک اجتہادی غلطی کی وجہ سے مسلمانوں کی فتح جو ہے وہ شکست میں بدل گئی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی فکر میں ہیں اور ایک طرف جا رہے ہیں، آگے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کے آئے اور فرمایا سعد کہاں جا رہے ہو؟ خدا کی قسم مجھے جنت کی خوشبو احد کے پہاڑ سے آ رہی ہے۔ تلوار پہلے ہاتھ میں تھی اور کفار کے مجمع میں ایسے گھسے کہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ 80 سے زیادہ زخم تیر اور تلوار کے ان کے مبارک جسم پر تھے۔ جب ان کو پہچاننے کی باری آئی تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن نے اپنے بھائی کو انگلیوں کے پوروں سے ان کی علامات کو دیکھ کر پہچانا۔ کتنی ہمت اور حوصلے کی بات ہے کہ یہ مقام اور یہ صورت اور یہ حالت ہے، اپنے بھائی کو انگلیوں کے پوروں سے پہچان رہی ہیں۔ ایک عورت کے لیے اس مقام کو دیکھنا کتنا مشکل معاملہ ہے، لیکن ان حضرات کے دلوں کے اندر اللہ کی ذات کا خوف اور اللہ رب العزت کے دین کا شوق بھی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی، لیکن ان حضرات کے سامنے اتنے بڑے واقعات جو ہیں وہ ان حضرات کے سامنے کچھ نہیں تھے۔ ان حضرات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تربیت حاصل کی تھی، تو مسلمان عورتوں کی دین اسلام کے اندر کتنی بڑی محنت اور کتنی بڑی قربانی ہے، کتنے بڑے بڑے واقعات کو دیکھ کر صبر کیا، اس پر وویلا اور شور نہیں مچایا، اللہ کی ذات کا شکر ادا کیا۔ صحابیات جو تھیں وہ تو اپنے خاوندوں کو، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو اللہ کے راستے میں خود تیار کر کے بھیجتی تھی۔
حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آتا کتابوں کے اندر، فرمایا کہ وہ پاؤں سے معذور تھے، اللہ نے ان کو اولاد بھی دی، 4 بیٹے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہمیشہ رہا کرتے تھے۔ جب جنگ احد کا موقع آیا تو دل میں ایک بات پیدا ہوئی، شوق پیدا ہوا کہ میں بھی اس جنگ کے اندر جا کے حصہ جو ہے اپنا ڈالنا چاہتا ہوں، میں بھی کافروں کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہتا ہوں۔ دوستوں نے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کہا کہ آپ معذور ہیں، آپ کے چلنے میں آپ کو دشواری ہوتی ہے تو آپ نہ جائیں۔ آپ نے فرمایا کتنی بری بات ہے کہ میرے بیٹے تو جنت میں جائیں اور میں رہ جاؤں، اتنا بڑا شوق ہے اللہ کے راستے میں جانے کا، اور آپ کی بیوی جذبات کو ابھارنے کے لیے کہ میرا خاوند، میرا شوہر اللہ کے راستے میں چلا جائے، کیا کہا کہ میں تو دیکھ رہی ہوں عمر بن جموح کہ آپ جو ہے میدان جنگ سے بھاگ کے واپس آ رہے ہیں۔ جب یہ بات سنی، بیت اللہ کی طرف منہ کیا اور دعا مانگی، اللہم لا تردنی الی اہلی، اے اللہ اب مجھے گھر واپس نہ لوٹانا۔ تلوار ہاتھ میں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور جا کر عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ساتھیوں نے مجھے یہ مشورہ دیا ہے کہ آپ معذور ہیں، آپ کے چلنا مشکل ہے، آپ جنگ میں نہ جائیں، لیکن میری خواہش ہے کہ میں جنگ میں جانا چاہتا ہوں، میں کافروں کا مقابلہ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی فرمایا کہ آپ معذور ہیں، آپ نہ جائیں، لیکن آپ نے جذبہ کا اظہار فرمایا، عرض کیا نہیں میں جانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت فرما دی۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا میدان جنگ کے اندر حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے اکڑ کے جا رہے ہیں، آگے باپ جا رہا ہے، پیچھے بیٹا جا رہا ہے، اور تھوڑی دیر بعد خبر آئی کہ باپ بیٹا دونوں شہید ہو گئے۔ جب بیوی کو پتہ چلا کہ میرا شوہر اور میرا بیٹا اللہ کے راستے میں قربان ہو گئے ہیں تو ان کے جسم کو، ان کی میت کو لینے کے لیے وہاں پہنچ گئی۔ علماء کرام فرماتے ہیں اپنے شوہر کو، اپنے بیٹے کو، ان کے جسم کو، ان کی میت کو جو ہے وہ اونٹ کے اوپر رکھا تاکہ واپس مدینے کی طرف لے کر آئیں۔ اب اونٹ کو اٹھانے کی کوشش کی، اونٹ اٹھتا ہی نہیں ہے۔ اب اونٹ ہے، اس جانور، اس کو اٹھانے کے لیے کوئی ہیلا بہانا کیا جاتا ہے، اس کو تھوڑا سزا دی جاتی ہے تاکہ اٹھے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جیسے اونٹ اٹھا، اب وہ مدینے کی طرف نہیں جا رہا بلکہ احد کی طرف منہ کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ کارگزاری بیان کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اونٹ کو یہی حکم ہے، اور پوچھا کہ عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر سے چلے تھے تو کیا کیا تھے؟ تو بیوی نے کہا یا رسول اللہ یہ دعا مانگی تھی کہ اللہ مجھے گھر واپس نہ لوٹانا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب اس اونٹ کو یہی حکم ہے کہ جب احد کی طرف چلے۔ تو میرے محترم بھائی، دوست، بزرگوں، صحابیات کے ایسے بڑے بڑے جذبات تھے، اپنے شوہروں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو اللہ کے راستے میں بھیجتی تھی اور خوشی خوشی بھیجتی تھی۔ جب مبارک ماحول ایسا ملے گا تو ہر آدمی کی پھر تربیت بنتی ہے، آدمی کی پھر ذہن سازی ہوتی ہے۔ ہم اللہ کے راستے میں آئے ہیں دین کی محنت کو سیکھنے کے لیے، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے، ہمیں عزم اور نیت کرنا چاہیے کہ بھئی ہم پوری دنیا کے اندر جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس مبارک دین کو، مبارک محنت کو لے کر گئے، انشاءاللہ ہم بھی اس کام کو پوری دنیا کے اندر لے کر جائیں۔ اس کے لیے انسان کے لیے عزم اور ارادہ کرنا ضروری ہے۔ صحابیات کے ایسے بڑے بڑے جذبات تھے، جان مال سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان ہو جائے۔ ایک انصاری صحابی کا واقعہ آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ مجھے بھوک لگی ہے، پریشانی ہے، بھوک کی پریشانی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھروں میں ایک صحابی کو بھیج، جاؤ میرے گھر میں پتہ کر کے آؤ کچھ کھانے کے لیے ہے یا نہیں ہے۔ صحابی واپس آئے، عرض کیا یا رسول اللہ گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرمایا کہ بھئی کون آج کی رات کی ان کی مہمان نوازی قبول کرتا ہے؟ ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالی عرض کیا یا رسول اللہ آج ان کے مہمان نواز میں بنتا ہوں، آج میں ان کی اکرامی کرتا ہوں، آج میں ان کا اکرام کرتا ہوں۔ گھر میں تشریف لے گئے، اپنے بیوی سے فرمایا، صحابیات کا ایسا ذہن بنا ہوا تھا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا تو کس طرح کرنا ہے۔ آج میں اپنی جو ہے وہ محاسبہ کروں کہ میں ایسا کام کر سکتا ہوں جیسے صحابہ کرام نے ابھی ایسی قربانیاں دی۔ گھر میں تشریف لے گئے، بیوی سے
کہنے لگے گھر میں کچھ ہے کھانے کے لیے؟ بیوی نے کہا بس تھوڑا سا بچوں کے لیے ہے، بس نہ آپ کے لیے نہ میرے لیے، بچوں کے لیے تھوڑا سا رکھا ہے۔ تو صحابی نے فرمایا بچوں کو بہلا کر سلا دو، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہے، آج ان کو کھانا کھلا دو۔ اور فرمایا کہ چراغ درست کرنے کے بہانے اس کو بجھا دینا تاکہ ہمارا مہمان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان، پیٹ بھر کے کھانا کھا لے۔ یہ مبارک عمل کیا، اور اس عمل کا کسی کو پتہ نہیں ہے کہ صحابہ نے کیا کیا ہے۔ صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی کہ رات کا آپ کا کیا ہوا عمل اللہ کی ذات کو بڑا پسند آیا ہے۔ قرآن پاک میں سورۃ حشر کی آیت نمبر 9 میں اللہ رب العزت نے تعریف فرما دی، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ تو میرے محترم بھائی دوست بزرگوں، یہ تربیت کا اثر ہے، یہ ذہن سازی کا اثر ہے، یہ ماحول کی برکت ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں صحبت طالع طالع کنن صحبت صالح صالح کنن، نیک لوگوں کے پاس بیٹھو گے نیک بن جاؤ گے، برے لوگوں کے پاس بیٹھو گے برے بن جاؤ گے۔ آج ہم جیسا ماحول اختیار کریں گے ہمارا گھر کا ماحول ویسا بنے گا، تو ماحول ہمارا کیسے بہترین ہوگا، کیسے اچھا ہوگا، اس کے لیے ہر بندے کو فکر کرنی ہے، ہر بندے نے قربانی دینی ہے کہ ہمارا گھر کا ماحول جو وہ کس طرح بہترین بن جائے، ہمارا گھر کا ماحول جو اچھا بن جائے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے دعا فرمائی، لیکن اس میں محنت اور قربانی حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بھی قربانی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیا کس ارادے سے ہیں کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنا ہے۔ راستے میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی، بھائی کدھر جا رہے ہو؟ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے جا رہا۔ تو آپ کہنا پہلے اپنے گھر کی خبر تو لو، آپ کی بہن آپ کا بہنوئی دونوں مسلمان ہو گئے ہیں۔ پھر اتنا غصہ آیا، حضرت سعد رضی اللہ تعالی سے تلخ کلامی ہوئی، آپس میں تلوار چلنے لگی، ان کو چھوڑ دیا، اپنی بہن کے گھر میں آئے، دیکھا دروازہ بند ہے، دروازہ کھلوایا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک ان کو پڑھا رہے ہیں، جب دیکھا عمر آ گئے ہیں، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمر میں جا کے چھپ گئے، اور جلدی میں ایسا ہوا کہ وہ قرآن پاک کا جو صحیفہ تھا وہ بہر رہ گیا۔ دروازہ کھولا، سامنے بہن ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ میں جو کچھ تھا لکھا شیخ رضی صاحب نے کہ سر میں مارا، سر زخمی ہو گیا، خون نکلنا شروع ہو گیا۔ بہنوئی سے پوچھا کیا کر رہے تھے؟ جو کچھ نہیں کر رہے تھے، باتیں کر رہے تھے۔ ان کو مارنا شروع کر دیا، داڑھی مبارک پکڑی، اتنے زور سے ان کو مارا کہ بہن چھڑانے کے لیے آئی، ان کو چھوڑ دیا، ان کے زور سے تماچا مارا۔ لکھا شیخ الدین صاحب نے کہ بہن کے جو تماچا لگا تو ان کے جسم سے جو خون نکلنا شروع ہو گیا۔ اور کیا فرمایا، عمر ہمیں اس لیے مارتے ہو ہم مسلمان ہو گئے ہیں؟ تو بے شک سن لو ہم مسلمان ہو گئے ہیں، یہ دین حق اور سچ دین ہے۔ آخر بہن بھائی کا معاملہ تھا، انسان جتنا بھی غصے میں کیوں نہ ہو، جب غصہ ٹھنڈا ہوا تو پھر پوچھا بتاؤ کیا کر رہے تھے؟ تو آپ نے بھائی سے کہا کہ پہلے غسل کرو، وضو کرو، اس کے بعد آپ کو دکھائیں کہ ہم کیا پڑھ رہے تھے۔ شرم آ رہی تھی، صاف ظاہر بات ہے، بہن کو مارا ہے، خون نکل رہا ہے، افسوس بھی لگ رہا ہے کہ بہن کو میں نے کیوں مارا ہے۔ انسان غصے میں آ کے بڑا کچھ کر جاتا ہے، لیکن جب انسان کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے انسان سوچتا ضرور ہے کہ میں نے غلط کام کیا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ قرآن پاک غسل بھی کیا، وضو کیا، پھر قرآن پاک دیا گیا۔ بعض علماء کرام فرماتے ہیں سورۃ طٰہٰ کی آیات تھیں، بعض فرماتے ہیں کوئی دوسری آیات تھیں۔ تو اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، جب ان آیات پر پہنچے تو رونا شروع ہو گئے اور فرمایا کہ بس مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے چلو۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ ابھی تک اندر کمر میں چھپے ہوئے کہ کہیں مجھے نہ مارنا شروع کر دے۔ جب یہ سنا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤ، تو وہیں سے خوشخبری سنائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے جمعرات والے دن پنج شبہ کو اللہ کے گھر کا غلاف پکڑ کر اللہ کے رسول نے آپ کے دعا مانگی، اے اللہ یا عمر کو ہدایت دے دے یا ابو جہل کو ہدایت دے دے۔
تاکہ اسلام کو شان اور شوکت، اسلام کو عظمت ملے، اسلام کا دبدبہ ہو، اسلام پھیلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، عمر آج کیسے آئے ہو؟ تو پیچھے بہن کی بھی قربانی بھی ہے، بہن نے مار کھائی ہے، تکلیف برداشت کی ہے، ظلم برداشت کیا ہے، اپنی بات پر ڈٹ گئی ہیں کہ نہیں دین نہیں چھوڑ سکتا۔ کہ عمر، جس باپ کا تو بیٹا ہے اسی باپ کی میں بیٹی ہوں، اگر تو کفر نہیں چھوڑ سکتا تو ہم دین بھی نہیں چھوڑ سکتے، اور دین اسلام حق مذہب ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عمر کیسے آئے ہو؟ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ عرض کیا، یا رسول اللہ آپ کی کتاب قرآن کریم کو پڑھا ہے تو آپ کے پاس آ گیا ہوں۔ اور فرمایا کہ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ایسا اسلام مضبوط ہوا، ایسا اسلام جو ہے مضبوط ہوا کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتا، ابھی کلمہ پڑھا ہے۔ اور علماء کرام فرماتے ہیں 7 نماز کا ٹائم ہو گیا۔ عرض کی، یا رسول اللہ نماز کہاں پڑھنی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے، عمر تیری برادری والے، تیرے خاندان والے، تیرے قبیلے والے، تیرے محلے والے بیت اللہ میں جانے نہیں دیتے، جہاں بیٹھے ہیں نماز ادھر ہی پڑھنی، کہاں پڑھنی نماز؟ عرض کی، یا رسول اللہ میں مسلمان ہو جاؤں اور یہاں چھپ کر عبادت کرو، یہ ہو نہیں سکتا۔ فرمایا کہ میرے اسلام لانے سے یہ چھپ کر کیوں عبادت ہو، پڑھیں گے آج کعبہ میں وہ روکے جس کی طاقت ہو، اڑا دوں گا میں سر اس کا کفر کا جو نواب آیا۔ یہی عمر ہیں، پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے آ رہے ہیں۔ ایسا اسلام دین میں بیٹھا ہے، دل میں بیٹھا، اسلام ایسا مضبوط ہوا کہ فرمایا جو کافر آئے گا اس کو نہیں چھوڑوں گا میں اب۔ پیچھے بہن کی قربانی ہے۔ تو میرے محترم بھائی دوست بزرگوں، ایسا ماحول ہم بھی اختیار کریں کہ جیسے ہمارے بچوں کی ایسی تربیت ہو، ہماری اپنی تربیت ہو، ہمارے گھر والوں کی ایسی تربیت ہو، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہماری زندگی میں ہو، تاکہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ، آخری بات ذکر کرتا ہوں، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے ایسا بڑا مقام عطا فرمایا۔ محدثین فرماتے ہیں قرآن کریم کے بعد اگر کسی کتاب کا اللہ کے ہاں مقام ہے تو فرمایا کہ صحیح بخاری کا ہے۔ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، صحیح البخاری۔ فرمایا قرآن کے بعد اگر کسی کتاب کا کوئی درجہ اللہ کے ہاں ہے تو فرمایا کہ صحیح بخاری ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 194 ہجری میں پیدا ہوئے اور 205 ہجری میں حدیث پڑھنا شروع کر دی۔ 18 سال کی عمر، علماء کرام فرماتے ہیں کہ ایسی کم عمری کے اندر استاد الحدیث بن گئے کہ داڑھی مبارک پر ایک بال بھی نہیں آیا تھا۔ اور 18 سال کی عمر میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور تابعین کے واقعات کو، ان کے فیصلوں کو لکھنا شروع کر دیا۔ باپ کا انتقال ہو گیا، اب والدہ ساتھ ہیں، بڑے شہروں کا سفر کیا، جہاں پر بھی گئے والدہ ساتھ گئی، مکہ مکرمہ میں، بصرہ میں، کوفہ میں، شام میں، بلخ میں، بغداد میں، دمشق میں، ہر جگہ ماں ساتھ جا رہی ہے کہ میرے بچے کی تربیت اچھی ہو جائے۔ تو میرے محترم بھائی دوست بزرگوں، یہ ماں کی تربیت ہے، ماں کی تربیت پر اللہ رب العزت نے یہ مقام عطا فرمایا کہ قرآن کے بعد اگر کسی کتاب کا اللہ کا درجہ ہے تو فرمایا کہ وہ صحیح بخاری ہے۔ یہ محمد بن اسماعیل رحمۃ اللہ کتاب لکھنے والے ہیں، اور ایسا اللہ نے ذہن عطا فرمایا تھا، ایسے ذہین تھے کہ جس کی مثال کوئی نہیں ہے۔ لکھا شیخ الحدیث صاحب نے، ایک بزرگ گزرے حضرت حاشد رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ ہم امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ استاد کے پاس جاتے سبق پڑھنے کے لیے، احادیث کا سبق ہوتا، اور طالب علم ہمارے ساتھ ہوتے، ہم بھی جاتے، اور یہ بخاری صاحب ہمارے ساتھ ہوتے، ہم استاد کے پاس جاتے سبق پڑھنے کے لیے۔ باقی سارے بچے عموماً کلاس میں ایسا ہوتا ہے کہ استاد سبق لکھواتا ہے، بچے سبق بیٹھ کے لکھتے ہیں تاکہ بعد میں یاد کرنے میں آسانی ہو۔
باقی سارے بچے بیٹھ کے سبق لکھ رہے ہیں اور حضرت بخاری رحمۃ اللہ بیٹھے ہوئے ہیں استاد کا سبق سن رہے ہیں. ایک دفعہ دو دفعہ اب روزانہ ان کو کیا تھا, بھائی آپ وقت برباد کرتے ہیں, ہم لکھتے ہیں آپ لکھتے نہیں ہیں, آپ وقت ضائع کر رہے ہیں. تو حضرت بخاری صاحب رحمۃ اللہ فرمایا آپ نے مجھے تنگ کر دیا ہے, بتاؤ کیا لکھا ہے. حضرت حاشد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ 15,000 احادیث سے زیادہ احادیثوں کا مجموعہ تھا جو ہم نے لکھا کتابوں کے اندر اپنی کاپیوں میں, اور حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ سارا کا سارا زبانیں سنا دیا, اور ہم دنگ رہ گئے کہ 15,000 احادیث باقی شاگرد لکھ رہے ہیں اور امام بخاری رحمۃ اللہ زبانی یاد کر رہے ہیں, پیچھے ماں کی قربانی ہے. تو میرے محترم بھائی دوست بزرگوں, محترم مسرات, ہم بچوں کی اگر ایسی تربیت کریں گے تو ہمارے بچے بھی اللہ رب العزت ان کو بھی ایسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے. کتنے سارے بزرگوں کے ہم واقعات سنتے ہیں, کتنے عورتوں کے واقعات سنتے ہیں کہ بچوں کو دودھ پلاتی ہیں تو وضو کر کے دودھ پلاتی ہیں. غالباً حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کے بارے میں آتا ہے یا بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ ماں کی گود میں کتنے سپارے حفظ کر لیے. کتنے سارے ایسے واقعات بزرگوں کے آتے ہیں کہ ماں کی گود میں قرآن پاک کا اتنا حصہ 10 پارے 15 پارے یاد کر لیے. کیوں؟ کہ ماں بچوں کو دودھ پلا رہی ہے, قرآن پڑھ رہی ہے. تو میرے محترم بھائی دوست بزرگوں, آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنا ماحول ایسے اختیار کریں. ماحول بنانے سے گھر کا ماحول بہترین بنے گا. اچھا ماحول بنائیں گے تو اچھا ماحول بنے گا. جیسا آپ بچوں کو ماحول دیں گے ماحول ویسا بنے گا. تو میرے محترم بھائی دوست بزرگوں, ہم سارے کے سارے اللہ کے راستے میں نکلے ہیں دین کی محنت کو سیکھنے کے لیے. اصل مقصود یہ ہے کہ ہم خود ٹھیک ہو جائیں. ہم اپنی جان اپنا مال اللہ کے راستے میں لے کے نکلے ہیں اس لیے کہ بھئی ہماری زندگی اچھی ہو جائے. انسان جب اللہ کے راستے میں نکلتا ہے انسان کو پھر فکر لاحق ہوتی ہے. انسان سوچتا ہے کہ بھائی بیوی کے ساتھ مجھے 15 سال ہو گئے, کسی کو 20 سال ہو گئے, کسی کو 50 سال ہو گئے, زندگی گزار رہے ہیں. کبھی بیوی سے یہ نہیں کہا کہ مجھے نماز سناؤ, اور نہ کبھی یہ کہا کہ میری نماز سن لو. باقی دنیا میں سارے معاملات ہو رہے ہیں, دنیا کے سارے کام ہو رہے ہیں, کسی میں تاخیر برداشت نہیں ہے. ہر آدمی اپنا خود محاسبہ کرے. جس دن مستورات یہاں اس محلے کی تشریف لائی ہیں, ہم سارے کے سارے سوچیں کہ بھئی دنیا میں آئے کیوں ہیں, دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے, کہ اللہ کی ذات کو راضی کرنا ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. دنیا میں آنے کا مقصد اللہ کی ذات کو پہچاننا ہے, اللہ کی ذات کو راضی کرنا ہے کہ اللہ کیسے راضی ہو جائے. اس کے لیے مبارک ماحول ہے. جب تک انسان اس ماحول کو اختیار نہیں کرے گا اس وقت انسان کو بات سمجھ نہیں آتی. اب کوئی آدمی کہے بھئی آم اتنا میٹھا ہوتا ہے, آم اتنا جو ہے وہ مزیدار ہوتا ہے, بھئی کیسے اس کو پتہ چلے گا مزیدار ہے؟ جب تک آم کھائے گا نہیں. کوئی پھل ہے جب تک اس کو کھائے گا نہیں اس کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ چیز فلاں اس کا ذائقہ یہ ہے, اتنی اچھی ہے, اتنی میٹھی ہے, جب تک اس کو کھائے گا نہیں. ہم آپ کے سامنے فضائل بیان کرتے ہیں, اللہ کے راستے میں نکل گئے, یہ کچھ ملتا ہے, یہ کچھ بھئی جب تک نہیں نکلیں گے سمجھ نہیں آئے گی. اللہ کے راستے میں انسان جب نکلتا ہے تو انسان کو جب ماحول ملتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر اس ماحول کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں. سوجھ بوجھ اللہ اس کو عطا فرماتے ہیں. اللہ اس کے لیے ایسے راستے کھول دیتے ہیں. اب ہم کہیں بھائی بچوں کو چھوڑ کے کیسے جائیں گے, اخراجات کہاں سے پورے ہوں گے؟ تو اخراجات کو پورا کرنا یہ اللہ کی ذمہ داری ہے. اب بچوں کو پیچھے روتے ہوئے چھوڑ کے آئے. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں جب بچے گھر میں بیٹھ کے روئیں گے ماں باپ کے لیے, اللہ بچوں کے رونے پر ہدایت کا فیصلہ فرمائیں گے. دنیا کمانے کے لیے, دنیاوی معاملات کے لیے ہم کتنا جائز کے لیے تگدو کرتے ہیں, کتنی محنت کرتے ہیں, باہر کی دنیا میں جاتے ہیں کمانے کے لیے. تو میرے محترم بھائی دوست بزرگوں, بات لمبی ہو رہی ہے. اب یہ کہ ہمارے ایک بچہ پڑھتا ہمارے پاس اسکول میں, تو 2 بچے, ایک کی عمر تقریباً 13 سال ہے, ایک کی عمر کوئی 12 سال ہے یا 11 سے اس سے کچھ کم ہے. وہ کہہ رہے ہیں بھی ہم نے اپنی امی کو صرف ایک دفعہ دیکھا ہے. یہ وہ بات سنی سنائی نہیں ہے, بچے میرے پاس پڑھتے ہیں.
وہ کہہ رہے ہیں ہماری ماں باپ باہر رہتے ہیں، بس وہ ادھر کام کرتے ہیں، بچے نانی کے پاس ہیں۔ بات تنقید نہیں ہے، بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیاوی کام کے کتنی فکر کرتے ہیں۔ یہ دیکھو سنی سنائی بات نہیں ہے، یہ بچے میرے پاس پڑھتے ہیں، سکول پڑھتے ہیں، سپارہ پڑھتے ہیں، دونوں ماں باپ باہر گیا کمانے کے لیے، بچے پیچھے نانی کے پاس ہیں۔ تو کیا ہم دین سیکھنے کے لیے نہیں کر سکتے؟ بچوں کو دادی کے پاس، نانی کے پاس، ایسی ترتیب انسان کو بنانی پڑتی ہے۔ جب انسان ہمت کر لیتا ہے، عزم کر لیتا ہے، اللہ اس کے لیے آسان بھی کر دیتے ہیں۔ اس لیے گزارش یہ ہے کہ ابھی سے کوئی ترتیب بنائیں، جن کے 3 دن نہیں لگے اللہ کے راستے میں، وہ محنت کوشش کر کے اور نقد ارادہ فرمائیں کہ 3 دن اللہ کے راستے میں جائیں گے، اس دین کی محنت کو سیکھیں، اپنی زندگی بھی بنائیں، اپنے گھر والوں کی زندگی بنائیں، اپنے بچوں کی زندگی بنائیں۔ باپ ہے، شوہر ہے، یہ دین سیکھنے جاتا ہے تو وہ دین اس کی حد تک ہے۔ جب والدہ، ماں، بیوی دین کی محنت سیکھنے کے لیے جاتی ہے تو گھر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ پوری نسلوں کی تربیت فرما دیتے ہیں۔ اس لیے میرے محترم بھائی، دوست بزرگوں اور محترم مسئلہ سے گزارش ہے کہ ارادہ فرمائیں، جن کے 3 دن نہیں لگے وہ 3 دن کا ارادہ فرمائیں، اور جن کے 3 دفعہ 3 سے روزے لگ چکے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ 15 دن کا ارادہ فرمائیں، اور جن کے 15 دن لگ چکے ہیں وہ 3 ماہ کا ارادہ فرمائیں، اور جن کے 3 ماہ لگ چکے ہیں وہ ساری دنیا میں جانے کا عزم ارادہ فرمائیں۔